بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی میرے سارے مسلمان بھائیوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت یاب رکھے، اور اللہ تعالی میرے ملک عظیم کی خیر فرمائے۔ دوستو، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اتنا اہم ہے کہ اس سے زیادہ اہم موضوع ہو نہیں سکتا۔ تو موضوع یہ ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان اور اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور کون سے ایسے اعتقاد ہیں کہ جن کو سمجھنا اور ان پر ایمان رکھنا اتنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ جل جلالہ میں آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر وہ 18 ایسے عقائد ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور جن کا ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس بہت اہم موضوع کی طرف۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ وہی معبود برحق ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قدیم و ازلی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسی طرح صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہے۔ ذات و صفات کے سوا ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حادث و نپید ہونے میں شک کرے، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کا کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے، تو وہ بندہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے رب العالمین تھا اور وہ ہے، وہ رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنائیں۔ الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، وہ حی ہے، زندہ ہے، اور سب کی زندگی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جب چاہے وہ زندگی بخشے، جسے جب چاہے وہ زندہ کرے، اور جسے وہ جب چاہے گا موت دے دے گا۔ عقیدہ نمبر 3، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کے لیے بیوی ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ شک و شبہ کے بغیر کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ بھی بد دین ہے اور وہ گمراہ ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ عقیدہ نمبر 4، عقیدہ نمبر 4، وہ بے پرواہ ہے، وہ چاہے جو چاہے وہ کرے، وہ بے نیاز ہے، کسی آن، کسی بات، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام جہان یہ اس کا محتاج ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ قدیر ہے، یعنی وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر ممکن پہ قادر ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ بڑی طاقت و قدرت والا، جو چاہے جیسا چاہے وہ کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، وہی سب کا مالک ہے، کوئی بھی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا۔ عقیدہ نمبر 6، وہ سمیع ہے، ہر پکارنے والے کی آواز سنتا ہے۔ زمین پر چونٹی جو چلتی ہے
اس کے چلنے کی آواز، اس کے چلنے کی آہٹ، مچھروں کے پروں کی آواز کو سنتا ہے، ہمارا یہ خدا ہے۔ عقیدہ نمبر 7، وہ بصیر ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کوئی چیز اندھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو، دور ہو نزدیک ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس سے چھپ نہیں سکتی۔ ہر باریک سے باریک وہ چیز دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 8، وہ علیم ہے، ہر چیز کی اسے خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی نظر میں ہے، وہ جانتا۔ ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہیں، لیکن میرے اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں سے وہ واقف ہے، غرض کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 9، تمام چیزیں اسی کے ارادہ و اختیار میں ہیں۔ جس کو چاہتا ہے وہ ہوتی ہے، جسے وہ نہ چاہے تو وہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کی مشیت ارادے کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، آدمی، جانور، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض کے تمام حیوانات، نباتات اور جمادات، ساری کائنات، تمام جہان کا پیدا کرنے والا وہی اکیلا ہے، جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی نے پیدا کیا، سوائے اللہ کے اور کوئی کسی چیز کا مالک و خالق نہیں۔ اور چھوٹی اور بڑی چیز اسی کی مخلوق، اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جس چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کن کہہ کر پیدا فرما دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، وہی رازق ہے، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہی ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی حقیقت تن روزی پہنچانے والا ہے۔ ماں باپ، حاکم، بادشاہ، بلکہ فرشتے وغیرہم سب وسیلے اور واسطے ہیں۔ عقیدہ نمبر 12، وہ متکلم ہے، یعنی وہ کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ جس طرح اس کا کلام کرنا زبان سے نہیں، یوں ہی اس کا دیکھنا سننا آنکھ اور کان کی مثل نہیں۔ دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہیں۔ تمام آسمانی کتابیں، صحیفے اور قرآن کریم سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث و نپید ہے، مگر جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا اور حفظ کیا وہ قدیم ہے، اس کی صفات بھی اس کی شان کے مطابق ہے۔ عقیدہ نمبر 13، وہ ہر کمال کا، ہر خوبی کا جامعہ ہے، اور وہ ہر عیب و نقصان اور ہر برائی سے پاک ہے۔ یعنی کسی عیب، کسی نقصان کا اس میں ہونا یہ محال ہے، بلکہ جس بات میں کمال نہ ہو، نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا بازی، خیانت، ظلم، جہل، نادانی اور بے حیائی وغیرہ، ان عیوب سے وہ پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 14، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بلکہ وہ تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے۔ نہ وہ تھکے نہ اونگ آئے، اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ اس کے وعدہ و وعید یہ بدلتے نہیں ہیں،
اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ وہ بڑے حلم والا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، مگر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے جس سے بے اس کی مرضی کے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے وہ پاک ہے۔ مخلوق کا ضرر اور نفع سب اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر وہ خوش ہوتا ہے، برے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 15۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اور اس کے فعل کے لیے غرض و غایت نہیں، اور نہ اس کے افعال اور علت کے سبب کے محتاج ہیں۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے، جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رساں نہیں، عقل نہیں پہنچ سکتی۔ عقیدہ نمبر 16۔ اس کا دیدار آخرت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، البتہ اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ یہ 16 اعتقاد ہیں، 16 عقیدے ہیں کہ جن کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا، ان کو ماننا، ایمان رکھنا، یہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے بڑی توجہ سے اور بڑے غور سے ان کو سن لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔